حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھلوتے نے اجازت طلب کرتے نے اجازت مانگتے نے کہ سن اندر آؤں دی اجازت ہوئے اندر جانا چاہتے سانو کم امیر المومنین نال لیکن آپ کو اجازت نہیں ملنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے کافی دیر ہو گئی ہے کھلوتے نے اتنی دیر نو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے ہوتے ہیں آپ بھی کافی دیر کر ہوتے ہیں لیکن آپ نے اجازت طلب نہیں کی تھی اجازت مانگی نہیں پیچھے کھلو گئے نے کافی دیر تک کھلون تو بعد جب دماغ کے اندر آپ نے ذہن کے اندر اس گل نے تصور کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں مل رہی آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی تو پھر میں نے کس طرح ملے گی آپ تصور کر کے آپ خیال کر کے واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب محفل برقرار ہوتی ہے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ چل رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سن آپ اجازت لائے کہ آپ نے ملاقات کرنا چاہتے سن لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وجہ تو انہوں نے مبارک کرتے ہوئے کہ انہوں نے اجازت نہ ملنے دی وجہ تو ایک تصور کر کے واپس چلے گئے نے کہ ہو سکتا ہے اپنے بیٹے نے اجازت نہیں دے رہے تو میرے کتنا اجازت ملے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جملے سنے نے کہ آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تشریف فرما ہو گئے تشریف لے جاتے ہیں جب فرماتے ہیں اے شہزادے تجھے اب تو کیوں واپس آ گئے ہو تجھے اندر کیوں نہیں آئے تے آپ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس واسطے سے اندر نہیں آیا یہ میرا خیال ہے کہ آپ جب آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دیتی تے پھر کس طرح اجازت ملے گی میں تصور کر کے واپس چلا گیا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں انت احق بالاذن منہ آپ فرماتے ہیں اے شہزادے یہ جو کچھ بھی ہے یہ تہاڈے تے ہے تسی بغیر اجازت تو اندر آ جانا سی ایک کون کا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے امام حسن اے شہزادے رسول تساں اندر آ جانا سی بغیر اجازت تو دون اجازت لین دی ضرورت نہیں تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرا جڑے میرا سر تے بال ہے میری جان ہے میری مال ہے میری اولاد ہے جو کچھ بھی دنیا دے میرے کو ہے جو کچھ میں مقام و مرتبہ ملے اے شہزادے اے تہاڈی وجہ تو میں ملے تہاڈی وجہ تو میں ملے تو اجازت لین دی ضرورت نہیں اس بات شہزادے میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا پیار کروا لو توجہ کرو گے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پیار کیتے آپ نے فرمایا کہ میرا جو کچھ بھی ہے میری جان بھی میرا مال بھی میری اولاد بھی اے شہزادے تہاڈی وجہ تو ہی ہے جو کچھ میرے کو ہے نا جو میرا مقام مرتبہ میں اللہ پاک نے عطا کیتے ہیں یہ تہاڈے صدقے میں عطا کیتے ہیں تے پھر تم بغیر اجازت اندر آ سکتے ہو آئندہ واسطے تو صحیح کام نہیں کرنا رب لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہزادے آئندہ واسطے تو کسی کام دی وجہ تو میرے دروازے تے تشریف نہیں لونی
بلکہ کی کرنا ہے یا تو تساں کوئی قصد بھیج دینا کسی بندے لکھ کے دے بھیجنا ہے کہ اے میرا کم ہے تواڈے نال تے یا پھر میں بلا لینا میں تواڈے دروازے تے آ جاواں سبحان اللہ اے گل نہیں پیار والی اے بہنا پیار محبت کرن دا انداز ہے جڑا کہ صحابہ کرام سن سکھایا ہے تے اسی پتہ نہیں کی کر گزرنے کی گلاں جھوٹے لوگوں کو جھوٹی گلاں سن کے اپنے ایمان کو کمزور کر دینا دیا ہن ہوے کو توجہ کرو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ ایک دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نے چار پائی دے اتنے تشریف فرما نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کیتے آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم مبارک جڑے نے انہوں پڑھ کے اپنی چادر دے نال قدماں دے تو دھوڑ نو صاف کر دے نے کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ابو ہریرہ جنہاں نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو حفظہ لے کے دیتا ہے حفظہ مانگ کے دیتا ہے رب دی بارگاہ چ لکھدا مولا ابو ہریرہ حفظہ عطا فرما ابو ہریرہ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ پیچھے بھولے ہیں جو بیان کر چکے وہ بھی یاد نہیں ہے بڑی دعا دے سکے وہ ابو ہریرہ آپ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدم پہ صاف کر دے قدم صاف کر دے پہلے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی کر رہے ہو کی پہ کر رہے ہو آپ فرماتے ہیں کہ اے شہزادے میں جاننا تہاڈا مقام کی میں جاننا تہاڈا مقام و مرتبہ کی ہے جے لوگوں کو پتہ لگ جائے تواڈے مقام دا کہ تہاڈا مقام کی ہے تے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں قسم ہے رب جلال دی تے ذکر قدرت میری جان ہے اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تہاڈی شان کی ہے تہاڈا مرتبہ کی ہے لوگ کیوں اپنے کندھیاں تے جا کے پھردے رہن اس واسطے سجانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے اللہ پاک کا احسان ہے کہ اہل سنت سے جو ہے اہل سنت پر ہوے اس پر دے تو اللہ پاک دی مہربانی نال اللہ دے فضل و کرم نال اے تو بوتے اہل بیت سکھایا جاندا بلکہ تو محبت اہل بیت سکھائی جاندی یہ تو محبت اہل بیت سکھائی جاندی محبت اہل بیت سکھائی جاندی ہے یہ تو جنم نکلے گا انشاءاللہ تعالی اہل بیت محبت نکلے گا انہاں دے نال بغض کرنا نہیں نکلے گا اگر اس طریقہ آئے گی کہ آقا کے مولا جنہوں ساڈے دل و دماغ دے اندر ساڈی سوچ دے اندر اگر اہل بیت نعوذ باللہ نکلے کفر نہ باچے اگر تھوڑی سی برائی برابر بھی بغض آ جائے مولا سن موت دے دے مولا سن موت دے دے سن جینے کی کوئی لوڑ نہیں اس دنیا داری سن کوئی لوڑ نہیں جن جنا چر جیوی ہے مولا اسی تیرے سونے باپ علیہ السلام دے اہل بیت نال محبت کرتے جائیے انہاں محبت کرتے مریے محبت کرتے دنیا دے رہیے محبت اپنی اولاد کو سکھائیے محبت اپنے اہل خانہ کو سکھائیے محبت اپنے مقتدیوں کو سکھائیے محبت اپنے پورے معاشرے کو سکھائیے بغض نہیں کیونکہ اللہ کیونکہ اس واسطے کے اندر اہل بیت نہ بغض کر جائیے بغض کرنے مر جائیے پھر ساڈا جو کچھ بھی ہوئے گا وہ ساڈے کم نہیں آئے گا جو سنے کم کیتے ہوں گے وہ ساڈے کم نہیں ہوں گے اگر اہل بیت نہ خدا نہ خاصہ بغض ہویا تے پھر مسلمان ہو کے نہیں یہ ساڈا سنیا دا ایمان ہے یہ ساڈا سنیا دا عقیدہ ہے یہ ساڈا عشق ہے اسی یہ کہنے ہاں
مات علی بغض آل محمد مات کافرا جڑا آل محمد نال بغض کردا مر جائے بھاویں سنیاں دے گھر ہوے بھاویں کسے مسلک دے گھر ہوے وہ بالکل محبت والا نہیں وہ مومن والا نہیں وہ مومن وچ نہیں وہ کافر وچ ہو کے مرے گا برا شمار کافر میں ہوئے گا کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اہل بیت طہارہ اہل سنت دے امام نے اہل بیت طہارہ نال محبت انج کرتے سن ان محبت کرتے سن لوکاں نے انہاں تے رفض دا فتوی لانا شروع کر دیتا کہ نوز باللہ رفضی ہو گئے لوگوں اہل بیت نال محبت کرنا رفضیاں دا کم نہیں یہ میری گل یاد رکھنا اہل بیت نال محبت کرنا رفضیاں دا کم نہیں وہ بندہ رفضی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مما دا علی حب آل محمد آپ روایت نہیں پڑھنے لگا ہوا اخبار ماتم دے اندر ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب دے اندر بیروت اور لبنان دی چھپی کتاب ہے اس کتاب دے اندر ملا باقر مجلسی نے اس روایت نقل کیتے وہ کہ اندر مما دا علی حب آل محمد ماتا اگلا جملہ سن کے سنیا جھوم اٹھنا ہے تیرا ایمان جھوم جانا چاہیے تیرے اندر وجد آ جانا چاہیے اپنے سے عقیدت اندر فخر کرنا چاہیے کہ غیر بھی تیرے مسلک دی اندر تصدیق کر دینے کہ یہ سچا ہے کیونکہ ماتا علی حب آل محمد ماتا اہل سنت والجماعت مولا بکر مجلسی اخبار ماتم سے روایت نقل کر دیں کہ جڑا آل محمد نال محبت کرتا مر گیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ سنی ہو کے مرے گا وہ سنی ہوئے گا اس بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عقیدہ ہے اہل بیت نال محبت کرتے سن لوگوں نے فتوی لانے شروع کر دیتے ہیں کہ نفس ہو گئے نعوذ باللہ آپ نے فرمایا کہ دن جمعے خطبے کے اندر آپ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لوگوں نے میرے اوتے فتوی لانا شروع کر لے میرے پتہ لگ گیا ہے لوگوں میرے تے فتوی لائے ہیں کہ اہل بیت نال محبت کرتے ہیں یہ نفس ہو گئے آپ فرماتے ہیں اگر اہل بیت نال محبت کرنا رفض ہے تو پھر میں نفسی ہوں پھر میں رفضی صحیح میں نے رفض قبول ہے لیکن ان گل نہیں اہل بیت نال محبت کرنا رفضیاں دا کم نہیں یہ سنیاں دا کم ہے اہل بیت نال محبت کرنا سنیاں دا کم ہے اور کس دا کم نہیں جی میں اہل بیت نال محبت سنیاں کیتی ہے دعا کرو کہ اللہ پاک سن اس عقیدے تے موت دے میرے دوست بزرگوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی اہل سنت امام ہیں آپ کی محبت اہل بیت کی وجہ تو آپ کو قید کیا گیا آپ کو کوڑے مارے گیا اہل بیت کی محبت کی وجہ تو بعد جو لوگوں نے چینجنگ کر کے یہ گل رائج کیتا مشہور کیتا کہ جی مطلب وقت کا جڑا بادشاہ ہے انہوں نے گل نہ منگی تاں واسطے نہیں یہ حقیقت نہیں ہے پڑھو امام ابو حنیفہ دی تصانیف تمہیں پتہ لگے کہ آپ کو کیوں قید کیتا گیا کیوں کوڑے مارے گئے صرف اہل بیت کی محبت کی وجہ تو امام ابو حنیفہ نے کوڑے کھا کے قید جل کے یہ درس دیتا ہے کہ جے اہل بیت کا محبت کرن دی وجہ تو کوڑے بھی کھانے پاؤنا تسی کھا لو ہنس کے کھا لو قید کرنے پہ تے ہنس کے کھا لو جے سبا بھی ہونا پہ تاں بھی ہنس کے ہو جاؤ انہاں دے نال انہاں محبت کر کے میرے دوست بزرگوں یہ اہل بیت کا محبت اساں سنیاں دا شیو ہے ہمیں سنیاں دے گھر ہی کوئی ایسا فرد ہوئے خدا نہ خاصتا کہ جڑا یزید نو امیر المومنین آکھے باویں سنیاں دے گھر ہوئے باویں عالم دین کیوں نہ ہوئے جے یزید نو امیر المومنین آکھے سمجھ لو یہ نہیں صحیح یہ یزید دا ساتھی ہے تے جڑا امیر المومنین امام حسین نو آکھے انہاں پیار کرے جڑا آل نال پیار کرے انہاں نال پیار کرے وہ جڑے انہاں دا مقام ہی بڑا ہے نا
انہوں نے مقام بھی بڑا ہے، ورال ورا ہے، کوئی بندہ اندازہ نہیں لا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک عام امت ولی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا واقعہ ہے کہ آپ دنیا تو چلے گئے، حضرت قاسم بن منبع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رات دے اندر نا خواب دے وچ حضرت امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی زیارت ہوئی تے آپ جنت کی سیر پہ کرتے ہیں۔ حضرت قاسم بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بشر حافی تواڈے نال اللہ پاک نے کیسا سلوک کیتا ہے؟ تے آپ نے فرمایا کہ اے قاسم بن منبع میرے نال اللہ پاک نے بڑے سونا سلوک کیتا ہے، بڑے سونا سلوک کیتا ہے۔ تے آپ نے فرمایا اور کوئی عجیب و غریب واقعہ؟ تے آپ فرماندے نے ایک اللہ پاک نے میرے تے یہ بھی کرم کیتا ہے کہ جڑے لوگ دنیا دے اوتے میرے نال پیار کردے ہیں نا اللہ دا ولی سمجھ کے میرے نال پیار کردے ہیں اللہ پاک نے انہاں نوں پاک کیتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام دی امت ایک عام ولی نے انہاں دا مقام ہے کہ انہاں نے محبت کیتے ہیں اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے تے جڑا ہے بیت اللہ نہ محبت کرے وہ مقام دا بندہ اندازہ لا سکتا ہے وہ کی مقام ہوگا قیامت والے روز وہ کس طرح استقبال کیتا جائے گا، کیونکہ قبر میں فرشتے بھی استقبال کریں گے، حشر کے اندر فرشتے بھی استقبال کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام جدو کھلوتے ہوں گے میزان دے اوتے تو سرکار اس طرح فرما رہے ہوں گے انا لا آ جاؤ میں تواڈے واسطے کیونکہ تساں میری یاد نہ پیار کیتا، میری یاد نہ پیار کیتے جنو گل سے تشکیل کر لو کہ جڑا اہل بیت کی محبت تواڈے دل اندر اجاگر کرے نا اس نال پیار کرو، تے جڑا اہل بیت دا بغض من سکھاوے سمجھ لو یہ ساڈے والا نہیں کوئی اور ہی۔ اللہ پاک سانو سارے عمل توفیق عطا فرمائے۔